ہمارے ساتھ پاک پتن کی کیسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاک پتن میں عاصم واحد کارڈیک ڈائلیسس سینٹر بنایا ہے۔ وہ ساری مشینیں کو 23-24 لاکھ کی ہیں۔ اس کا جو اندر سٹرکچر ہے بنایا وہ 3.5 لاکھ میں ہم نے وہ سٹرکچر بنا کے دیا ہے۔ 30 لاکھ کے 2 وینٹیلیٹر لگائے ہیں۔ یہ پاک پتن میں نہیں ہے، ساہیوال میں شاید ہوں یا لاہور میں۔ ڈاکٹروں کی چونکہ ایسوسیشن ہوتی ہے، وہ دباؤ ڈالتے ہیں ڈی ایچ کی والوں سے کہ ان کا قبضہ کرو، ان کو اٹھاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاک پتن کی کیسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاک پتن میں عاصم واحد کارڈیک ڈائلیسس سینٹر بنایا ہے۔ پاک پتن جو کہ ایک غیر ترقی یافتہ شہر ہے، اس میں اتنا بڑا کارنامہ کرنا اور وہ بھی بالکل فری لوگوں کے لیے، پاک پتن کی عوام کے لیے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کا جو آغاز ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایک جو ڈائلیسس سینٹر بنایا ہے، آپ نے اس کا جو شروعات ہے کیسے لی اور کیا سوچ کے لی؟ یہ کوئی بائی نیچر ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے۔ میرا بیٹا آسم وہ کوئی 31 ایئرز اولڈ تھا، ہی واز ڈائیڈ ان 2003 میں۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو اٹیک ہوا تو میں اس کو ہاسپٹل لے کے آیا تھا ڈی ایچ کیو۔ میرا خیال تھا کہ وہاں ڈاکٹر بھی ہوگا، بڑا اچھا علاج ہوگا کیونکہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے۔ لیکن میں وہاں جب پہنچا تو دیر واز کوئی نہ ڈاکٹر تھا، نہ نرس تھی، نہ پیرامیڈیکل اسٹاف تھا۔ ایک عیسائی بچہ تھا، وہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ ابھی آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس نے بچے کو اسٹریچر سے بیڈ پر لٹایا تو انتظار، میاں بیوی تھے ہم، انتظار کرنے لگے۔ 5, 10, 15 منٹ ہو گئے تو 20 منٹ بعد میری بیوی کے، چونکہ میرا وہ ایم ایس بھی واقف تھا، ڈاکٹر بھی سارے واقف تھے، لہٰذا میں تو وہاں بیٹھا رہا۔ وائف نے جا کے ڈاکٹروں کے دروازے توڑنے شروع کیے، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ تو پھر وہ آفٹر دیٹ کوئی 15-20 منٹ بعد وہ آئے، آ کے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی ڈیڈ ہے۔ تو مجھے غصے کی انتہا تھی کہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں اگر کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو ڈاکٹروں کی وہاں ڈیوٹی لگتی ہے، نائٹ کی بھی، دن کو بھی، ایمرجنسی میں۔ دیر واز نتھنگ۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی ہم تو جی صرف یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مریض آتا ہے ریفر ٹو لاہور، کہ تم تکلیف یہ بھی نہ کرو، لوگوں کو دروازے پہ جا کے لکھ دیں کہ ڈونٹ کم ڈی ایچ کیو، آپ لاہور جا کے علاج کرائیں اگر ایمرجنسی کوئی بھی واقعہ ہو جائے۔ تو اس سے میں بڑا افیکٹ ہوا۔ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہم افسردہ تھے، جیسے بھی آل آف سڈن سب کو بتایا، عزیزوں کاروں کو، پریشان تھے۔ آفٹر اس کے 2 دن بعد، 1 دن بعد عید تھی، اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا کیا ہم سے۔ تو پھر میں نے اپنا جا کے پھر ڈاکٹروں کو میں نے 3-4 دن بعد میں جا کے پھر میں نے پریشانی میں جا کے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب ناراض نہ ہوں، ہمارے پاس تو ایمرجنسی کمرہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس آکسیجن سلنڈر ہے، نہ کوئی ادویات ہے، ہم کر بھی کیا سکتے، یہی کر سکتے کہ ریفر ٹو لاہور۔ میں نے کہا یار یہ کوئی چیز نہیں ہے یار کہ اتنے کی کتنے پیسے لگتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ 4-5 لاکھ کی صرف بات ہے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم 2003 میں میری ایک جو کوئی کاٹن فیکٹری تھی میری، اس میں بڑے لاسز تھے، تو میں بڑا پریشان تھا اپنا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھی، کہنے کہ جی یہ 4-5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میری زمین تھی اتفاق شوگر مل کے ساتھ، فوری طور پہ میں نے وہ بیچی۔ آپ یہ بتائیں کہ جب وہ مشینیں آپ نے لا کے تھیلیسیمیا سینٹر میں رکھی تھی تو کیا جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئے تھے؟ آ گئے تھے جی، اب وہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ 4-5 دن وہ آئے ہیں۔ ہمیں خون کی کمی کچھ تھی، لیکن ہم نے خون کا ارینج کیا، کچھ ڈی ایچ کیو سے کیا، کچھ لوگوں کو بلایا کہ ہمیں خون دو، یہ ہم نے مریضوں کو لگانا ہے۔ لوگ آنے شروع ہو گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن میں اس ملک کا جو ہے نا یہ حکومت کرنے کا، بے ایمانی کا، دھوکے کا، فریب کا، پیسے بنانے کا، یہ ایک میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ یہ انسان جو آدمی مرتا ہے کہ پیسے ساتھ نہیں لے جاتا۔
حکومتی سطح پہ کیا مشکلات پیش آئی؟ مجھے اس میں مشکلات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کی چونکہ ایسوسیشن ہوتی ہے، لہٰذا وہ دباؤ ڈالتے ہیں ڈی ایچ کیو والوں سے کہ ان کا قبضہ کرو، ان کو اٹھاؤ، یہ ایسی چیز ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی بعض تو ایم ایس آتے ہیں تو وہ بڑا مس بہیو ہم سے کرتے ہیں، جو بھی ہے اپنا مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے برداشت کیا ہے۔ یہ ہمارے خاص طور پر والا صاحب بھی مدد کرتے رہے ہیں، پھر میری رانا محمد ارشد ڈپٹی کمشنر آئے تھے، اس وقت انہوں نے میری مشینیں وغیرہ جو تھی ان کو جلانے کی کوشش کی، تھرو جنریٹر ان کے بجلی ان کی طرف سے تھی، تو وہ بھی میں نے برداشت کیا۔ پھر ڈپٹی کمشنر نے ایم ایس کو فوری ضلع بدر کر دیا۔ تو یہ مجھے افسران نے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کی وجہ سے بڑی میری مدد کی۔ خاص طور پہ میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، جو ہمارے پہلے کمشنر آئے تھے سعید اقبال والا کے، طارق محمود خان، 30 لاکھ کے 2 وینٹیلیٹر لگائے ہیں۔ یہ پاک پتن میں نہیں ہے، سائی وال میں شاید ہوں یا لاہور میں۔ آپ نے جو وینٹیلیٹر لگائے ہیں یہ پاک پتن کی تاریخ کے پہلے وینٹیلیٹر تھے؟ پہلے ہیں، ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں نے مجھے پچھلے مہینے میرا ایک بچہ میرے ملازم ہے میرے پاس، اس کی بچی کو خون کا تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے، بچوں کو خون جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے تو لگانا پڑتا ہے، تو اس نے اپنا سائی وال سے جا کے لگایا، کہتا جی یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اپنے بیٹوں سے بھی بات کی، ڈاکٹر سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں مشینیں وہ لگا دو۔ وہ ساری مشینیں کو 23-24 لاکھ کی ہیں، اس کا جو اندر سٹرکچر ہے بنایا وہ 3.5 لاکھ میں ہم نے وہ سٹرکچر بنا کے دیا ہے، مشینیں لا کے دی ہیں۔ لیکن میرے ملک کی بدبختی، اتنے لوگ بے ایمان یا پیسے کے پیچھے ہیں، تو مشینیں آئی ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 4 دن مشین چلی ہے، وہ چونکہ بجلی مجھے جو ہے اپنا جنریٹر کے تھرو آتی ہے ڈی ایچ کیو سے، ڈیلسز کی اور اس کی بھی، جنریٹر انہوں نے زیادہ اس کو وولٹیج دی ہے، اس کی وجہ سے سڑ گئی وہ مشین، یا کیا ہوا کہ 4-5 دن چلی ہے، اس کے مشین خراب ہوئی۔ پھر اب انہوں نے کمپنی نے کہا جی کو سیکنڈ ہینڈ مشینیں یہ باہر سے آتی ہیں، تو کمپنی نے کہا جی ہمارے پاس گجرا والے بھیجو۔ اب کم سے کم 15 دن ہو گئے ہیں اس کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 2.5 کے 3 لاکھ اور دو۔ میں حیران ہوں کہ ہم نے پہلے دیے ہیں کہ ابھی مشین چلی 4 دن بھی نہیں ہے۔